نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہوا کی دوش پر سننے والے ناظرین، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق خاص سے اس کا اور اس کے پیارے نبی کا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ عمدہ انداز سے بات کرو۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی تو نرا کھیل اور تماشا ہے، اگر اللہ پر ایمان رکھو اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو تم کو تمہارا اجر عنایت فرمائے گا اور اپنے لیے تمہارے مال میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دو اور برے کاموں سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب لے آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری شنوائی نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہارے پاس چار چیزیں موجود ہیں: سچی گفتگو، حفاظت امانت، خوش خلقی اور رزق حلال، اگر تمہارے پاس ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ اور موجودہ صورتحال جو ہے اس وقت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، خالق الخلق، رب الناس، سب کا پیدا کرنے والا مالک، اس وقت زمین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کو اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب تھوڑا سا قانون قدرت حرکت میں آیا تو ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، نیک ہے یا بد، اس سے اللہ کی ذات فردن فردن واحد واحد مخاطب ہے کہ ہر انسان تنہا ہو کر اپنا محاسبہ کرے کہ میری سابقہ زندگی کیسی گزری، موجودہ صورتحال کیا ہے اور آئندہ کا سفر کہاں کا ہے، میری منزل کون سی ہے۔ اس وقت حکام بالا، بادشاہ وقت، وزیر اعظم پاکستان جو عوام سے وقتاً فوقتاً مخاطب ہو کر آگاہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور کر لو اور یقین جانیے یہ کوئی سازش نہیں، یہ کوئی دوہری پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ خدائے حی قیوم کی آواز ہے جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ شارق سے بھی قریب تر ہے اور ہر انسان کے عمل سے واقف ہے۔ تو لوگوں خدا را احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بلائیں ظاہر ہوں گی، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے محفوظ رہے گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے محفوظ رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص بلاؤں کو دیکھ لے گا بلائیں اس کو دیکھ لیں گی، پھر وہ اس کو گھیر لیں گی۔ جب قانون قدرت حرکت میں آتا ہے تو یہ پھر اللہ تعالی سبق دینا چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر ظالموں نے جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، کسی کو امان نصیب نہیں تھی، جو جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اور انسان مطلق العنان بن چکا تھا، تصور موت ختم ہو چکا تھا۔ اب انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ایک وائرس، ایک جراثیم جو ہمیشہ سے فضاؤں میں رہتے ہیں، اب اسے آرڈر مل گیا ہے کہ تو تھوڑا سا حرکت میں آ، تاکہ جو زمین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے لگام دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب زمین پہ ظلم ہوتا دیکھتا ہوں تو میں اس بستی کو ختم کر دیتا ہوں، ان لوگوں کو مٹا دیتا ہوں، ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آتا ہوں جن کے اندر انصاف ہوتا ہے، جن کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ بتاؤ کہ کس طرح ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی شخص کسی پہ زیادتی کرے اور وہ شخص اس کا بدلہ اس سے لے سکتا ہو اور وہ بدلہ نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لے گا، اللہ اس کو امان عطا کر دے گا۔ تو سامعین والا شان، اس وقت توبہ ہے، ہر انسان انفرادی طور پہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائے اور معافی مانگے، تو اللہ بڑا کریم، بڑا مہربان ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک مجرم کی طرح پیش کرو، اور اللہ کے حضور سچے دل سے، ابھی تک سچی توبہ نہیں ہوئی، جب سچی توبہ ہو جائے گی تو فضا بدل جائے گی، ہوا بدل جائے گی۔ ابھی تک بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، ابھی تک فضاؤں کے اندر، حیوانات کے اندر، چرند پرند کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ہر گھر کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ جب دلوں کے اندر اطمینان آ جائے گا، جب چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت جو کیفیت ہے یہ متقاضی ہے کہ ہر شخص اللہ کے حضور صدقے دل سے سجدہ ریز ہو جائے اور اپنی سابقہ زندگی پہ تائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جس کے گناہ ہوں لیکن اس کے بعد اعتراف جرم کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے، معافی مانگ لے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی جو آیات شفا ہیں انہیں لکھ کر پانی میں ڈال کر خود بھی پئیں، گھر میں بچوں کو بھی پلائیں۔ وشفاء لما فی الصدور ویشفی صدور قوم مؤمنین ویخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين۔ صدق اللہ العظیم۔